کرسی دے دو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا والمغلوب والإمام المقصد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کے حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لائے. جناب آل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر اللہ کی توبہ رحمت آمین. محترم سورہ احزاب کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے مقدس کلمات کی تلاوت کی. مفہوم پیش خدمت ہے. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا بہت زیادہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد اللہ دعاءهم. تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں ہوتا. ان میں سے ایک بندہ تو وہ ہے فرمایا اللہ کثیرا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور دوسرا بندہ کون ہے فرمایا مغلوب جب اللہ کی بددعا میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے بددعا کی دعوت پھیلاتا ہے تو پھر اللہ اس کو رد نہیں کرتا. بل امام المقصد یا امام سے مراد حاکم وقت ہے. اس کو امام کیوں کہا ہے؟ حاکم وقت حاکم بھی عربی کا لفظ ہے. حاکم المقصد کہہ دیتے ہیں. امام المقصد کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی شان کو بیان کیا. حاکم وہ شاندار ہے جو مسجد کا امام بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. امام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنی زندگی میں اپنی جگہ پہ خلیفۃ خلافت سیدنا صدیق کائنات کو امام مقرر فرمایا. امام حاکم کیا ہوتا ہے؟ وہی امام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاکم کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے. اب چلیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بعد جو امیر المومنین بنے تو ان کا نام کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ
وہ کیا کر رہے تھے جب شہید ہوئے؟ نماز نماز پتا چلا حاکم وقت وہ ہے اسلام کی نگاہ میں جو نماز بھی پڑھا سکتا ہو۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن فرماتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا امیر المومنین جناب علی المرتضی امام المتقین کرم اللہ وجہہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس لیے فرمائے امام الوقت سے حاکم وقت جو امام ہوگا وہ عادل ہوگا۔ اگر فقط امام ہو اے فقط حاکم ہوگا وہ عادل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے دین سے دور ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ظلم کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا تو پوچھا کہاں ہے؟ کہا مسجد میں تلاش کرو۔ مسجد میں پہنچے تو پتا چلا باہر نکل جاتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا چہل قدمی فرماتے ہیں اور درست راستے کی طرف جاتے ہیں جہاں سے باہر سے وفد آتے ہیں۔ اب امیر المومنین کو جو دیکھا تو آپ نے اس لاٹھی کا تکیہ بنائے ہوئے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جو وفد باہر سے آیا تھا وہ دہشت زدہ ہو کے رہ گیا کہ جس انسان کی دھوم چار دانگ عالم پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ باڈی گارڈ کوئی نہیں۔ بات کو سمجھ رہی آپ؟ وجہ کیا تھی؟ امام عادل مقسط، امام عادل، پھر اس کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی نگاہ میں ایک ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ کے رسول نے اپنے بندوں کو سکھلایا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر شیطان بھی کھڑا ہے اور رحمان کے فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ اب جب نکلتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا باڈی گارڈ ہے وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اور آپ کبھی کبھی روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کسی گاڑی کی زد میں آتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوئے فوراً بچ جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہاتھ دے کے رکھے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، اصل میں وہ جو باڈی گارڈ آپ کے ساتھ مقرر ہوئے ہیں نا ذکر کرنے کی وجہ سے، جو آپ نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ خادم آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں، جب موت آ جائے گی موت کے فرشتے آ کے انہیں کہیں گے کہ اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ الگ ہو جائیں۔ لکل اجل مسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پھر اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ذکر۔ گھر سے نکلے تو کیا پڑھ کے نکلے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ تو آتی ہے سب کو، کیا پڑھ کے نکلے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے نکلنے سے ہی وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ باہر نکلا، موٹر سائیکل پہ سوار ہوتا ہے، گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، بس پہ سوار ہوتا ہے، تو کیا پڑھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور ایک دوسری دعا بھی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ اس میں بڑے کمال کے الفاظ ہیں، بسم اللہ مجریہا، یہ کس کے نام سے چل رہی ہے؟ مجریہا۔ اس کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کو ڈرائیور نظر آ رہا ہے، کون نظر آ رہا ہے؟ لیکن نہیں، حقیقت میں وہ نہیں۔ مجریہا یہ کسی اور کے
حکم سے چل رہی ہے. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ ومرساہا، منزل پہ کون پہنچائے گا؟ اللہ. یہ پڑھے اللہ چلانے والا بھی تو، منزل پہ پہنچانے والا بھی تو. بات تو سمجھے، بڑے کمال کی چیز ہے. پہلی بات تو ہے نا سبحان، سبحان پاک ہے تو جس نے مسخر کیا اس کو میرا، تابع دار بنایا اس کو میرا. سمجھے بات؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ اس کو چلانے والا بھی تو، پہنچانے والا بھی تو. اچھا اس قوم یہ بڑے دھوکے میں مبتلا ہے، بہت بڑے دھوکے. تو دھوکا کیا ہے؟ مثال کے طور لیکن ایک بات سمجھے، میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کروں، توہین سے نام نہیں لوں، میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے، میرا جھگڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ دین سے دور ہیں. ایک آسان سی بات، آسان سا سوال ہے، وہ ذرا سنیں. عجیب، ہم اندھیرے میں ہیں، ایک آدمی یہاں بیٹھ کے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے. کہاں بیٹھ کے؟ دو نظر کیا کہتا ہے؟ ادرکنی یا علی، مجھے پہنچیے اے علی. وہ تو فرمانا میں کام کی بات کرنے لگا ہوں، گالی بھی نہیں دوں گا، کسی گالی دینی نہیں چاہیے، توہین کرنی نہیں چاہیے، ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے انتشار پھیلے، فتنہ پھیلے، لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو. بات سمجھانی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے آپ دری کری، پہنچیے مجھے. کون؟ اے علی کرم اللہ وجہہ. اچھا، اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نہیں میری سنتا، اللہ میری کہتے ہیں آپ سنوائیں گے تو سنے گا. حضرت علی سے کیا کہتے ہیں؟ آپ سنوائیں گے تو سنے گا، آپ وسیلہ نہیں بنیں گے تو میری بولو صحیح ہے نہیں سنتا، میری نہیں سنتا. یہ کتنی بڑی اندھیرا ہے، اندھیر نگری ہے. یعنی عقیدہ دیکھیں کیسا عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی. جو بغیر وسیلے کے سن سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. حی کا معنی سمجھتے ہیں؟ نہیں، صرف زندہ نہیں، زندہ رکھنا. جو زندہ بھی ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے. وہ تو زندہ ہے، اسے موت نہیں، لیکن کائنات کو زندہ رکھتا بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی سماعت کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کی سماعت ایسی ہے، فرمایا رات کا اندھیرا ہو، بارش برس رہی ہو، پہاڑ کی چوٹی سے پتھر لڑک رہے ہو، فرمایا اور پہاڑ کی تہ کے اندر ایک چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ اپنے عرش پہ بیٹھا سن رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی سماعت ہے، یہ ہے اللہ کا سننا. جو اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ایک چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ سن رہا ہے، اس کے متعلق ہے انسان تیرا یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ میری سنتا نہیں، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جو ہزاروں میلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تیرا یہ عقیدہ بن گیا بغیر وسیلے کے سنتے ہیں. فیصلہ آپ کریں، یہ ترازو لگا ہوا ہے. آپ نے اللہ جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ کے دوسرے پلڑے میں کنہیں ضرورت پر رکھ دیں تو وزن کریں. یہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ کے پلڑے والا وزن ہلکا کر دیا آپ نے. بات سمجھے ذرا. جو عرش پہ بیٹھا ہوا ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہے، اس کے متعلق یہ عقیدہ ہو گیا کہ بغیر واسطے کے سنتا نہیں. اور جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو تیری شاہدن سے قریب ہے، اس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہو گیا سنتا نہیں. فیصلہ تو آپ کے پاس ہے.
میں نے گالی تو نہیں دی کسی کو، ٹیڑھی بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، کیا ضرورت ہے گالیاں نے، قرآن ہی بھرا ہوا میرے سامنے پڑا ہوا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی بڑی سخت ضرورت ہے ایسے وسیلے کی، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اچھا ایک اور بات کر دیتے ہیں، آسان سی بات کرتے ہیں، ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ، سارے نمازی بولو کی کہتے ہیں؟ سمی اللہ، سارے نہیں بولو، سمی سمی اللہ۔ جب امام صاحب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں آپ تک آواز پہنچتی ہے تو آپ کی بات بھی پہنچنی چاہیے نا، کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ۔ جو کہتا ہے نا کہ اللہ بغیر واسطے کے سنتا نہیں، اسے کہنا ہے اس کا ترجمہ کر دو۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی سائنس تو نہیں ہے، کوئی ایٹم بم بنانے تو نہیں بیٹھے آپ، بے شک جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی توہین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادی سی دلیل ہے، اسے پوچھے جا کے او بھائی یہ عقیدہ تو نے بنا لیا کہ جناب پیر عبد القادر جیلانی، آپ کہتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں امداد کن دردین و دنیا شاہ اے دردین و دنیا شاہ، اے عبد القادر جیلانی میری مدد کیجیے، مجھے پہنچیے، آپ کی قبر پاک کہاں ہے؟ بغداد میں۔ کہاں ہے؟ بغداد۔ وہ بغیر وسیلے کے سنے جن کی قبر بن گئی، بات سمجھے ذرا، وہ بغیر وسیلے کے سنے جن کی کیا بن گئی؟ قبر بن گئی، اور جو حی القیوم ہے اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، یار عقل کا علاج کراؤ، عقل کا علاج کراؤ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت قبول کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمادن اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے رہتا ہے کہ کب کوئی آ جائے، کب کوئی آ جائے، کب کوئی ضرورت کا مانا میری بارگاہ میں آ جائے۔ رات کو یہ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے عالی شان پیر ہے، کہاں ہے جی؟ سو گئے، انہیں اٹھاؤ ذرا، جی وہ نہیں، جب حکم نہیں ہے انہیں اٹھانے کا۔ ڈاکٹر کہاں ہے جی؟ ڈاکٹر چلا گیا جی، بلاؤ وہ نہیں آتا۔ وہ یا دوڑنے لگا سے ایک ڈاکٹر نے بات گیا تو کہنا مت پہ نہیں دوڑتا، میں کہا مجھے فیس دے، تو کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، میں نے کہا کیا کیسے ڈاکٹر؟ کہنے MBBS ہو، میں نے کہا آپ سے تو ₹1,00,000 لینا چاہیے، آپ کرتے کیا مریضوں کے ساتھ؟ ڈاکٹر نہیں ملتا رات کو، رات کو اگر دعوت پھیلا کے امام بخاری کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ اس نبینے کو دینا بنا دے، پھر میں ایسا دینا بناؤں گا کہ کائنات رہتی دنیا تک لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں گے، وہ بریلویوں کا مدرسہ ہو، جو بندیوں کا مدرسہ ہو، اہل حدیثوں کا مدرسہ ہو، ہر مدرسے کے اندر جب تک صحیح بخاری لوگ پڑھ نہیں لیں گے اس سند یافتہ عالم اس کو کوئی مانے گا نہیں۔ کبھی مسئلہ بچھا کے تو دیکھ، یہ بات کر رہا ہوں ہے بڑی آسان سے، جدھر محبت ہو گیا وہ رات دن نیرے سے ملن جی کرتا ہے، نہیں سمجھے گا یا تو سارے نہیں بول، بالکل ٹھیک، جدھر پیار ہوئے دل ہوئے دیکھے بھی کوئی نہ تو پیار بڑا ہے، کی انتظار کرتے ہیں کو تنہائی ملے، کلا ہوا اللہ کرے بجلی ٹوٹ جائے، نیرا ہوئے تو میں کنوں ملا محبوب نوں جائے، ایک دن اٹھ تو صحیح، شہری کے وقت آ تو صحیح، وہ تجھے محبوب سمجھتا ہے، انسان تجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، کون؟ اللہ، کون؟ اللہ، آوازیں دے رہا ہے، حال میں مستغفر ہے، وہ ہے کو بندہ 90 سال تک گناہ کرتا رہا، میری بارگاہ میں آ کے رات کے اندھیرے میں مجھے ملے، رات کے اندھیرے میں مجھے ملے، اکیلا ہے، سارے
کر کے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھلایا ہے، اور میں بندہ صبح پڑھتے ہیں اس دن اس کی موت واقعہ ہو جائے اور میں سیدھا جنت میں جائے، بتاؤں آپ کو، جی اور میں اللہم انت ربی، دیکھیں شروع کہاں بھی ہوا ہے، اللہم انت ربی ربی، رب کا معنی سمجھتے ہیں آپ کیا معنی ہے بتائیں مجھے؟ پالنے والا، یہی تو گل ہے، آتا تو آپ کا رب کا معنی بھی نہیں، رب اسے کہتے ہیں، بورڈ کا بھی ویکھیا جی کدی کڈا کھلتا ہے، وہ کڈا کھلتا ہے بورڈ کا بھی، سری دائیں سریوں کے دانے نال چھوٹا ہوتا ہے، اور باقی تو بھی نہیں دیکھا جب مڑیا کے بورڈ دیکھے نہیں بارے بات کے بیچ ہے، جو اس بورڈ کے چھوٹے سے بیج کے اندر اتنے بڑے درخت کو پیک کر کے رکھتا ہے اسے رب کہتے ہیں، نہیں سمجھتے کیکر کی چھوٹی سی پھلی کے بیج کے اندر پورے کیکر کے درخت کو پیک کر کے رکھتا ہے اسے رب کہتے ہیں، گندم کے ایک دانے کے اندر 100 دانہ پیک کر کے رکھتے ہیں اسے رب کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر، آج کل کے وہ ماں باپ اپنا دودھ ہی نہ پیاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا کتنے مہینے کا ہو گیا، 3 مہینے کا، 4 دن دودھ بدل دو، خوراک تبدیل ہو گئی، رب اسے کہتے ہیں جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر روزانہ تیری خوراک کی طاقت بدلتا رہتا ہے، آج اس کو اس خوراک کا دودھ، اس طاقت کا دودھ چاہیے، آج اس طاقت کا دودھ چاہیے، آج اس طاقت کا دودھ چاہیے، کون دیتا ہے؟ اللہ، اس کو رب کہتے ہیں، کیا سنا ہے؟ اللہم انت ربی ربی، آگے کیا کہا؟ لا الہ الا انت خلقتنی، اس ماں کے پیٹ کے ڈھیروں میں بھی تو نے مجھے تخلیق کیا اور دنیا میں بھی تو ہی مجھے دے کر، انا عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ کل میں نیٹ پر سن رہا تھا، ایک مفتی صاحب اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ بشتی دروازہ صحیح ہے، میں نے آپ کو کہا میں نے کسی بزرگ کی توہین نہیں کرنی، مجھے حق ہی نہیں پہنچ، میرا مطالبہ ان لوگوں سے ہے جو یہ حرکات کرتے انہیں سمجھنا چاہیے تھی۔ اب اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو اٹھ کر دی اس بشتی دروازے پر، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے، کیا جنت کے اندر قبریں ہوں گی؟ یار بول دے تو نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، جنت کے اندر مردے ہوں گے؟ میں نے پہلی دفعہ نیٹ پر دیکھا ہے، وہ دروازہ جب کھلا ہے نا جی تو پیچھے سے بھی دھکا مار رہے ہیں، آگے سے بھی دھکا مار رہے، سامنے 2 قبریں ہیں۔ جنت کا دروازہ جو کھلے تو جنت کے اندر قبر نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت ہر بندہ دیکھ چکا ہوگا، ساری مخلوق دیکھ چکی ہوگی، ساری مخلوق کے سامنے لا کے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں کہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ قبرستان میں نہیں کھلتا، لوگوں نے بنا لیا کہ بات جنت ہے، بنا لیا لوگوں نے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کچھ سوچو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کچھ دیکھو سمجھو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو جنت میں قبریں نہیں، مردہ نہیں ہوگا، سب کیا ہوں گے؟ اور سب جوان ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ اب وہ مفتی صاحب، نام بھول گیا مجھے، وہ اس پر گفتگو کر رہے تھے، ثابت کر رہے تھے کہ واقعی یہ جنت کا دروازہ ہے۔ کیسے ثابت کر رہے تھے؟ اب انہیں حدیث بول دی، اتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ اس وقت نہیں تھے، وہ پاک پڑھن بھی نہیں تھا،
صاف سی بات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو نے حدیث قول کر دی تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ اپنی سیٹ ریزرو کروا لے دنیا میں جہنم کی، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کی نسبت کرے۔ اب وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک۔ وہ کہتے ہیں بابا فرید مومن تھے، مان لی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو اولیاء کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ بابا فرید کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ کہتے تھے اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسیح۔ بابا فرید تو مسجد کا راستہ دکھاتے رہے ساری زندگی۔ اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے، تو ستا تے رب جاگدا تیری ٹاٹے نال فرید۔ بات تو وہی ہوگی نا، اٹھ نظرہ محبوب کو ملنے کے لیے۔ اب کہتا ہے کہ بابا فرید چونکہ مومن تھے اس لیے مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ۔ میں نے کہا، میں نے اپنے جمعے میں آج کہا، میں نے کہا پھر تو یہ دروازہ جو ہے یہ جو کی قبر پر بھی ہونا چاہیے، وہ مومن نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر بھی ہونا چاہیے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور امام کی قبر پر بھی ہونا چاہیے، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی آپ کو پورے پاکستان میں ایک ہی قبر مومن کے باغوں میں سے باغ نظر آیا ہے۔ کہتے ہیں جھوٹے کا دماغ نہیں ہوتا، اور نسبت نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف کرتی، ہمیں حدیث یہ کام نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دین سیدھا سادہ ہے، اور اس میں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دین اتنا پاک ہے، پوتر ہے، اعلیٰ ہے۔ پیشاب کرنے جائیں اس کا ذکر بتلایا ذکر نبی علیہ السلام۔ اور میں واش روم میں جا پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ بایاں۔ سارے بولو ہے یہاں بایاں۔ جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے دستر پتا لگ جائے گا کون سا پاؤں رکھنا چاہیے۔ تو اندر جان کے پہلے دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من میں نے ایک جگہ جنازہ پڑھایا تو میں کسی کو سخت گفتگو کرتا ہوں، وہ بندے کہنے لوگ جناب شاہ یا جاگے نے کہ بڑی سخت گفتگو کریں گے۔ میں سوچا، میں کہنا بھائی کوئی گفتگو نہیں کرتے، آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جنہیں دعائیں جنازہ آتی ہے۔ کیا ضرورت ہے گفتگو کرنے کی؟ آپ آئے ہیں جنازہ پڑھنے، آپ کسی جگہ شادی پہ جاتے ہیں تو اس کو سلامی دے کے آتے ہیں نا، دولہے کو یا دلہن کو۔ یہ آخری بندہ جس کو ہم کرنے کے لیے آیا رخصت، اب اس بندے کو کچھ نہیں دے گا، وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو، آپ یقین 6 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، دوسروں کی توہین نہیں کر رہا، مقصد یہ تو سیکھو تو نہیں سیکھتے۔ واش روم میں جانے کا ذکر بھی نبی علیہ السلام نے سکھایا، اندر پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا، باہر آنے کی دعا اور ذکر بھی سکھایا، باہر پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ وہ بھی بتلایا۔ ذات المال میں ایک اور بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ خیر آگے چلے، آگے وضو کے بعد کا طریقہ بھی تو میں غالب اور دسندگا اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ یہ درس مزوں کے لیے نہیں سننا چاہیے، اصلاح کے لیے سننا۔ اکثر لوگ کان کا مسا صحیح نہیں کرتے، وضو کرتے ہیں نا وہ کان کا مسا کچھ نہیں کیوں کرتے ہیں، یہ مسا نہیں ہے کہ کان دے اندر جننے وٹ نے نا، جننے وٹ ہر وٹ دے اندر انگلی تھے۔ طریقہ تو کان کے مسے کا نہیں آتا، بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جننے وٹ نے نا ہر وٹ دے اندر کی کرنا ہے؟ انگلی پھیرنی، انگلی پھیرنی، تا کاندا مسا ہونا ہے۔ یعنی کہا کہ دیکھتا رہے تو انگلیوں کیا چل کیوں کیا ہو گیا، سر کے مسے کا نہیں پتا، سر کا مسا کیسے کرنا ہے نہیں پتا۔ یہاں سے آپ لے جائیں
گردن کے پیچھے پھر واپس لیتا ہے. یہ مکہ یہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے، کہتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر پورے ہندوستان پاکستان میں ایک ہی مومن کی قبر ہے باب فرید کی، باقی جو ہے جاؤ سے لگواتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، باقیوں نے بنایا. جھوٹے کو عقل نہیں ہوتی، جھوٹے کی عقل نہیں ہوتی. پھر ہر مسلمانوں کے قبرستان میں صاحب ایمان دفن ہے، پھر وہاں کیوں نہیں دروازے بناتے؟ شہر کے ہر قبرستان میں دروازے ہونے چاہیے. اچھا چلا نہیں، جنت کا دروازہ جو ہے وہ 8 دروازے ہیں. سب سے بڑا دروازہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، اور کوئی اسے کھول سکتا؟ جنت کا دروازہ کوئی کھلوا سکتا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اندر سے جو دربار ہے وہ پوچھے گا من. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک محمد نہ آئے دروازہ کھولنا نہیں. جنت کا دروازہ کھولے گا، جنت کا دربار کھلوائیں گے کون؟ محمد رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو دروازہ ڈی سی کھلوائے نا وہ جنت کا نہیں، کہ جنت سے ڈنڈے بھی پہن گے نہیں، دھکے بھی پہن گے نہیں. جنت ایسی نہیں، وہ پھڑ پھڑ کے انج سٹ لاتی، پھڑ پھڑ کے. نیٹ کھولے نا، دیکھا ہے میں نے نیٹ پر، میں تو پہلی دفعہ پھڑ پھڑ کے انج سٹ لے. جنت کے دروازے پہ نہ ڈی سی ہوگا، نہ کوئی جناب کمشنر ہوگا، نہ کوئی تھانے دار ہوگا، نہ پولیس ڈنڈے لیے کھڑی ہوگی. وہاں تو مرحبا مرحبا مرحبا، اور یوں آیا وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یوں آیا وہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا سکھائی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ کس قدر ہم ظلم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے ان کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے وہ بغیر وسیلے کے سنتے ہیں. علی پاک بھی بغیر وسیلے کے، عبد القادر جیلانی بھی بغیر وسیلے کے، جو دنیا سے تشریف لے گئے. قبریں بن گئی، نہیں بنی تو بات کرو، میں جھوٹ بول رہا ہوں، قبر بنی نہیں ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. قبر بن گئی، اللہ کی قبر نہیں. مینوں بھی پتا لگے جھوٹے جانتے بندے نہ میں گل کیا کر رہا ہوں. اللہ کی قبر نہیں. کیوں؟ وہ حی ہے، قیوم ہے، بغیر واسطے کے سننے کے قادر ہے. جو کہے نہیں سنتا اسے کہنا سمی اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ کر. ساتھی سی بات ہے نا. تو ہم کو قرآن کی آیت نہیں یاد کرنی پڑے گی، نہیں ضرورت نہیں کہڑی تو کہڑی ضرورت ہے یاد کرنی بھی نہیں چاہیے. قوم ساری دیر کام لگتی ہے. قرآن کے لیے تصا یاد کرنا، قرآن کس وقت تصا بولنا، قرآن کس وجہ تصا دیکھنا. نماز کا ٹائم نہیں ہے اس قوم کے بعد. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وضو کی دعا بھی سکھلائی، وضو کی دعا بھی، نماز کا طریقہ بھی سکھلایا. میں نے پہلے بتایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. امتحان بھی تو نہیں ہے نا، تو ہم پورا گھنٹہ رہتے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. سواری پر سبحان اللہ دی سخت رہا. اور دوسری دعا بھی بتا دی. اب آپ آئے واپس اپنے شہر میں، گاؤں میں داخل ہوئے، اب کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ آئبونا تائبونا لربنا حامدون لربنا حامدون. اب گھر میں داخل ہو تو کیا کہنا ہے؟ ساتھ کو روح پکائی جب میں آج گیا مولانا کام کری دے لڑائی دے لڑائی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا السلام علیکم، کیا کہنا ہے؟ السلام. جنگ نہیں پا دینی ہو گیا آج السلام علیکم. حدیث میں آتا ہے اور بھی غلطی کر سکتی ہے. اگر کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے وہ سراپا غلطی نہیں، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں.
فرمایا اس کی غلطی کی بجائے اس کی خوبیوں کی طرف نگاہ کرو. جب آپ کہیں گے السلام علیکم، یہ کی مطلب ہوتا ہے کہ بندہ بعد میں آ کے ہمیں السلام علیکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام یہ تو ہے مانا، یہ مفہوم نہیں. یہ مفہوم ہے جن بندے بیٹھے ہو تھی میرے کو امن بیچو، میرے کو کی ہو امن بیچو. گھر بڑھتے ہیں سارے گھر کا ہی امن برباد کرتے ہیں. بچے کونے کھدنے میں، بیوی بھی پناہ ڈھونڈتی پھرے، تو پھر اس بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. گھر میں جاتے تو کیا کہے اور اس کا ثبوت بھی دے. آج ایک اور چھوٹی بات کر رہا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جمعے کے لیے آئے نا تو اپنی بیوی سے خوشبو لے. کس سے خوشبو لے؟ تو پہلے اس کو لا کے دی ہوگی تو لے گا. آپ بھی کبھی بیوی کے لیے گفٹ لے کر گئے، مذاق میں نہ ڈالنا میری بات کو. کبھی خوشبو لے کر گئے اپنی بیوی کے لیے؟ تجربہ کریں آپ جائیں، یہ حق ہے اس کا. ایک چیز خریدے بازار سے، چھوٹی سی خرید، سستی سی خرید، اس کو لپیٹے، بچوں سے بھی چوری، سب سے. یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے. سب سے چوری جا کے اسے دے، اسے کہ میں پلیے باندھے آج تیرے بدیلے آئے اور قربان نہ ہوگی نا جناب منہ پھڑتے ہو. یہ بھی کبھی کیا ہے. وہ آپ کی محبت کے لیے ترس جاتی ہے، شفقت کے لیے ترس جاتی ہے، مہربانی کے لیے ترس جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ فرماتے ہیں؟ تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. اور میں نے سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ خیال تھا. تو گھر جانے کا بھی ذکر بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھایا، کھانا کھا کس طرح شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ گیا. اور بولو بسم اللہ کیسے کرنا چاہیے؟ سارے بولو بولو ہے نقاب پڑھانا چاہیے. تو مڑا ایڈی جلدی بولتا ہے قبول کی تھی کیوں کہنا بولتا ہے میں نے قبول کہنے کی قبول کی تھی. کیا کھانا کھاتے ہو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ کہاں سے کھانا چاہیے؟ اپنے سامنے. دوسرے دی بوٹی بھی کھا لو. جس کی ہاتھ میں چمچ آ جائے اللہ کے فضل سے دوسرے کو ٹونگے سے ملتا بنا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اور اپنے سامنے سے کھا. اور کھانا ایثار کا کھا. اگر آپ نے کسی آدمی سے انصاف کروانا ہے تو ایک پلیٹ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھائی بیٹھے، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ آدمی انصاف کر سکتا ہے یا ظالم ہے. کھانا بتا دے گا. کھانا آپ گھر میں کسی آدمی کو بٹھاتے ہیں، جگہ ہونے کے باوجود اگر وہ بندہ آپ کے گھر کے اس دروازے کے سامنے بیٹھتا ہے جو اندر کی طرف کھلتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر جگہ نہیں تو دوسری بات ہے، وہ بیٹھے کا جہاں جگہ ملے گی. جگہ ہے اس کے باوجود اس دروازے کے سامنے بیٹھتا ہے جو دروازہ گھر کی چار دیواری کے اندر کھلتا ہے، وہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. جو کھانا کھاتے ہوئے آپ کی پلیٹ میں انصاف اور اشاعت سے کھانا نہیں کھاتا، وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی فیصلہ کروائے. طریقہ کرا دیا سامنے سے کھا. کئی دفعہ دیکھا میں نے جج کو دیکھا پسینہ چھوٹا ہوا اس کا. میں نے پوچھا یا اللہ کہ کون ہے؟ میں اپنے دل میں تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوتا کہتا فلانا سمجھ جاتے ہیں. میں نے کہا اس کی یہ حالت ہے، اس کو طریقہ ہی نہیں کھانا کھانے کا. کیوں؟ اس لیے دین سے جج بن گیا، ساری ڈگریاں لے لی. کاش کسی آدمی دین کے پاس بیٹھتا ہوگا. میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرے. کون کون سا؟ آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسرا وہ بندہ جو مظلوم ہے، تیسرا وہ بندہ جو امام عادل ہے. جو امام اساں دے 75 سال جو پاکستان دیکھا کوئی اجے تک نہیں کوئی دیکھا جو امام عادل ہو. امام عادل کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ.
کیا کرتے ہیں؟ ایک دن رات کو نکلے تو دیکھا ایک عورت ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، آج جلائی ہوئی ہے، پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگی کھانا نہیں ہے، پانی چڑھایا ہوا ہے آگ پر، یہ بلکتے سو جائے گا۔ باہر نکلے، آپ کا غلام جناب اسلم آپ کے ساتھ تھے، اس کو ساتھ لیا، بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور وہاں سے سودا اٹھایا۔ حضرت اسلم کہنے لگے حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے اسلم آج تو تو اٹھا لے گا، دن قیامت کے کون اٹھائے گا؟ لے کے گئے، کھانا پکوایا، پھونکے مارتے تھے۔ جناب اسلم کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حضرت عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، جب تک بچے کھانا کھا کے سو نہیں گئے عمر گھر نہیں آئے، عمر گھر نہیں آئے۔ ہمارا کسی کو فکر نہیں۔ یہ امام عادل 3 لوگ ہوئے اور ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل۔ فرمایا آدم کی اولاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑوں پر پیدا کیا۔ جوڑے تمہارا زنانیاں نہ سمجھ لیا جائے، جوڑ اے جوڑ مراد ہے، اے جوڑ مراد ہے، اے جوڑ مراد ہے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن کبر اللہ، جس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں ذکر کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہے دل سے ذکر کرنا، ایک ہے دونوں سے ذکر کرنا۔ یعنی زبان سے کہے اللہ اکبر، دل اس کا کہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زبان سے کیا کہے؟ اللہ اکبر، دل اس کا یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر میں حمد اللہ الحمدللہ، زبان سے کہے الحمدللہ، دل کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہم سب کا شکریہ ادا کرے، پھر ہے الحمدللہ پہلی قسم ہے اور اعلیٰ قسم ہے ذکر کی۔ اور پھر کیا کہے؟ استغفر اللہ۔ جب استغفر اللہ کہے اسے اپنے سارے گناہ یاد آ جانے چاہیے اور کہے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے یہ بھی گناہ ہوا۔ وہ اللہ کو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، خدا کی قسم جب ہم گناہ کرتے ہیں، اگر زمین کو کہے اے میری زمین یہ تجھ پر گناہ کر رہا ہے، شور مچا دے زمین، پاؤں پکڑ لے زمین، جانے نہ دے زمین، ہلنے نہ دے زمین، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، جانے دے۔ شاید وقت آ جائے یہ کہے استغفر اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا اندھیرے میں آ نظر آئے تھے محبوب کو ملنے کے لیے، جب وہ اندھیرے میں آئے گا رات کی تنہائی میں تو پھر آ کے روئے گا۔ اگر تیری عمر 90 سال ہے، خدا کی قسم تیری آنکھ سے ایک قطرہ اگر اللہ کے ڈر سے نکل گیا، تیرے 90 سالوں کے گناہوں کو وہ ایک قطرہ دھو دے۔ جنت کے دروازے تیرے لیے اللہ کھول دے گا۔ ایک اور چیز آ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 کام بڑے کام ہیں۔ جس آدمی کی مشکلیں آسان نہیں ہوتی وہ مسجد کے واش روم دھویا کرے، یہ تجربہ شدہ کام ہے۔ مسجد کے واش روم کی صفائی کیا کرے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ اور ایک اور طریقہ ہے، سیری کے وقت آئے مسجد کے درمیانی دروازے کے سامنے دامن پھیلا کے رونا شروع کر دے، مادے حاجت پڑے رونا شروع کر دے، اللہ تیرے دروازے میں کھڑا ہوا ہے، تیرے جیسا سخی ہے کوئی نہیں۔ اب میں سمیٹنے لگا ہوں درس کو، تیرے دروازے میں کھڑا ہوا ہے، تیرے جیسا سخی ہے کوئی نہیں۔ اگر تیرے دروازے میں خالی چلا گیا تو اللہ میرے دامن کو بھرے گا کون؟ اس دن یہ تجربہ کر کے آئے نا ذرا سیدھی کے دیں اور آگے مانگے اللہ سے، اللہ آپ کو اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہیں لٹائے گا۔ تو 3 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کون کون سا؟ ذکر کرنے، ذکر کثیر کرنے والا، تو دوسرا کون؟ مظلوم، اور تیسرا کون؟ امام عادل۔ امام عادل 75 سال میں ابھی تک تو ملا نہیں ہے۔ پاکستان کو دعا کرتا ہوں اے اللہ اس ملک کو
بندے کا پتر حاکم مسیح آمین ابھی تک نہیں ملا. ہمیں تو پینے کا پانی نہیں مل سکتا. جب ہمیں صحیح پانی پینے کا مل جاتا ہے. باتیں ہیں وہ سنتے ہیں, ہم سنتے سنتے پورے ہو گئے. اللہ سے دعا ہے, اللہ جو سنایا ہے جو حق ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے ہے. اگر کوئی فضول بات ہوگی ہے تو میری طرف سے ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے, اور آپ نے جو حق سنایا اللہ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میری دادی امام صاحب میری ایک اللہ واسطے اپیل پڑھنے کے سیلاب سرکار دے واسطے جو حالات میں ملک دے پانے سامنے جلدی کرو یہ واسطے تھوڑا جا. اگر کسی بندے نے